کہ آج ہم جب وہ سیکھنے جا رہے ہیں لیڈرشپ کے تعلق سے. لیڈرشپ کو اردو میں کہتے ہیں قیادت، اور یہ جو لیڈرشپ ہے یہ بیسیکلی مسیحی قیادت کے تعلق سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے مسیحی ہماری جو قیادت ہے وہ ہونی چاہیے، جو لوگ ہمیں لیڈ کر رہے ہیں وہ کس قسم کے ہونے چاہیے، اور کیسے لوگوں کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، کیسے لوگوں کو کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے. تو تھرڈ سیمیسٹر اور سیکنڈ سیمیسٹر دونوں سیمیسٹرز کے یہاں پر بیٹے اور بیٹیاں موجود ہیں، اور آج کی جو میں نے آیت چنی ہے وہ ہے خروج 18 باب اس کی 21 آیت. خروج 18 باب اس کی 21 آیت. یہاں پر لکھا ہے، جی پاپا. جی جی بھائی، یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، آپ نے ریکارڈنگ پر لگایا ہوا ہے؟ جی ریکارڈنگ چل رہی ہے وکرم، چل رہی ہے ریکارڈنگ. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. جی آج کی جو ہماری تلاوت ہے وہ خروج 18 باب 21 وہاں لکھا ہے، اور تو ان لوگوں میں سے ایسے لائق اشخاص چن لے جو خدا ترس اور سچے اور رشوت کے دشمن ہوں، اور ان کو 1000 اور 100 اور 50 اور 10 آدمیوں پر حاکم بنا دے. یہ مقدس موسیٰ کے سسر یترو کی بات ہے، اور جب اس کا سسر یترو مدیان کے علاقہ سے اس کے پاس آیا تو اس نے دیکھا کہ مقدس موسیٰ صبح سے لے کر شام تک جب اسرائیلیوں کا انصاف ہی کرتا رہتا ہے، اور اس نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ جو تو کام کر رہا ہے یہ بیسیکلی اچھا کام نہیں ہے. تو اپنے ان لوگوں میں سے ایسے شخصوں کو چن لے جو کہ خدا ترسوں، سچے ہوں اور رشوت کے دشمن ہوں، اور پھر ان کی لیاقت کے مطابق انہیں 1000 100 اور 50 اور 10 آدمیوں پر حاکم بنا دے. یہاں پر یہ لیڈرشپ کی بات ہو رہی ہے، اور پھر ان کی لیڈرشپ کوالٹی کے مطابق انہیں مختلف گروپس جب وہ دیے جا رہے ہیں. کچھ جب وہ 1000، کچھ جو حاکم ہیں، کچھ جو لیڈرز ہیں ان کو 1000 کے گروپ دیے جا رہے ہیں، اور کچھ کو جو وہ 100 کے گروپ دیے جا رہے ہیں، اور کچھ کو 50 کے، اور کچھ جو لیڈرز ہیں ان کو 10 آدمیوں پر حاکم بنایا جا رہا ہے. اور بیسیکلی یترو جو کہ مقدس موسیٰ کا سسر ہے، وہ اسے مقدس موسیٰ کو یہ جو کہ حقیقت میں ایک بہت بڑا لیڈر جب وہ جانا جاتا ہے. مقدس موسیٰ ہسٹری کے اندر، تاریخ کے اندر ایک بہت بڑے لیڈر کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، اور بے شک ہمارے خداوند یسوع مسیح لیڈرز آف دا لیڈرز ہیں، وہ لیڈروں کے لیڈر ہیں. اور سب سے بڑا رتبہ زمینی اشخاص یا زمینی جو انسان ہیں ان کے درمیان جو سب سے بڑے لیڈرز آف دا لیڈرز ہیں وہ خداوند یسوع مسیح ہیں. لیکن مقدس موسیٰ جو ہے، مقدس موسیٰ بھی ایک بہت بڑے لیڈر جب وہ گزر چکے ہیں. یہ ان کے ٹیلنٹ، ان کی قابلیت کے مطابق لیڈرز کو چنا جا رہا ہے، اور یہ لیڈرز ہیں ان کے اندر کچھ خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں، خوبیاں بتائی جا رہی ہیں. اور پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ خدا ترسوں، اور دوسری خوبی وہ سچے ہوں، اور تیسری خوبی وہ رشوت کے دشمن ہوں. کسی قسم کی رشوت کو لے کر وہ انصاف نہ کریں، وہ سچائی سے خدا ترسی سے بھرے ہوں. جب ہم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو لیڈر کی تعریف یا اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ لیڈر اسے کہتے ہیں جو کہ راستہ کو جانتا ہو، who knows ways، یعنی وہ راستہ کے بارے میں جانتا ہو، اور پھر وہ اس راستہ پر گیا ہو، اور پھر
वो उस रास्ता पर लेकर जा भी सके। मैं इसको अगर आसान लफ्ज़ों में बयान करूं तो एक ऐसा बंदा जिसके पास एक मैप है, जिसके पास एक नक्शा है और वो उस नक्शे को अच्छे तरीके से समझता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने के लिए वो उस नक्शे को जानता है और वो फिर उस नक्शे का इस्तेमाल करके वो उस रास्ते पर गया भी हो। रास्ते पर जाने से मुराद ये है कि लीडर की बड़ी पहचान ये है कि उसके पास ये तजर्बा हो कि जो कुछ वो जिस रास्ते की वो बात कर रहा है या जिस मंजिल की वो बात कर रहा है, हकीकत में वो उस मंजिल के तजर्बात से वाकिफ़ हो, उस रास्ता के तजर्बात से वाकिफ़ हो कि उस रास्ता से गुज़र कर उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर फासला तय करना पड़ेगा, क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद ही हु शोज़ वे, यानी वो उसको लेकर भी जा सके। पहले नंबर पर लीडर की तारीफ़ मैं बता रहा हूँ। पहले नंबर पर लीडर की पहली खसूसियात ये होनी चाहिए, उसकी खूबी होनी चाहिए कि पहले नंबर पर वो रास्ता के बारे में जानता हो, दूसरे नंबर पर वो उस रास्ता पर गया भी हो, तीसरे नंबर पर वो लेकर भी जा सके। और ये आज हम अप्रूव करने जा रहे हैं खुदा के फजल से कि पहले नंबर पर जो कुछ जिस मंजिल की वो बात कर रहा है, उस मंजिल के रास्ते पर उस मंजिल के फासले को उसने तय किया हो। मैंने इसे और ज़्यादा आसान किया है, जिस मंजिल की वो बात कर रहा है उस मंजिल के फासले को उसने तय किया हो। और फिर उसके बाद जितने उसके फॉलोअर्स हैं, जितने उसके पैरोकार हैं, वो उनका हाथ पकड़कर उस मंजिल पर उन्हें लेकर भी जा सके। ऐसे शख्स को, ऐसे फ़र्द को लीडर कहा जाता है। आज हम पार्ट ए इसका सीखेंगे और खुदा रूह कुद्दस के वसीला से, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीक में पार्ट बी, जब वो खुदा के फजल से मैं आपके साथ इसको शेयर करूँगा। लीडरशिप बहुत ज़्यादा अहम है, लेकिन हर कोई इस सलाहियत से नहीं भरा हुआ। हर बंदा जब वो उसके अंदर ये एबिलिटी, ये खासियत नहीं होती कि वो लीडर हो या वो दूसरों को एक ख़ास सिमत में लीड कर सके। बाइबल के अंदर हमें काफ़ी दफ़ा ऐसी स्टोरीज़ के बारे में, ऐसी कहानियों के बारे में बताया जाता है जहाँ पर ईमानदार मर्द और ईमानदार औरत लीडर्स के तौर पर कौमों को और मुख्तलिफ अफराद के ग्रुप्स को लेकर लीड करते हैं और उन्हें मंजिल तक पहुँचाते हैं। जैसे कि मैंने सबसे बड़े लीडर मुक़द्दस मूसा की बात की। मुक़द्दस मूसा को खुदा ने खड़ा किया और अकेले शख्स ने 6.5 लाख मर्द, जो औरतों और बच्चों के अलावा शुमार किए जाते हैं, उनको मिस्र की ग़ुलामी से निकाल डाला। अब इसमें यह कहने की बात नहीं है कि जी खुदा भी उसके साथ था। ऑफ कोर्स, बेशक खुदा उसके साथ था, 100% बात है। एक लीडर की पहचान ये है, मसीही लीडर की मैं बात कर रहा हूँ, कि एक लीडर की पहचान ये है कि खुदा उसके साथ खड़ा होता है। खुदा उसके साथ एक लीडर बेसिकली बनता है इसलिए क्योंकि वो खुदा उसे चुनता है। चुनने का काम ज़मीन से पहले आसमान पर किया जाता है। लीडर ज़मीन पर तब चुने जाते हैं जब खुदा की मर्ज़ी हो। आप जानते हैं, जब दाऊद को चुना गया, जब सौल को चुना गया, इस्राएल का पहला बादशाह सौल को चुना गया, इससे पेशतर के मुक़द्दस सैमुअल जाकर उसे लीडर के तौर पर, बादशाह के तौर पर चुनते। पहले खुदा ने आसमान से आवाज़ दी सैमुअल को सैमुअल, सौल को बादशाह के होने पर मखसूस कर डाल। उसके बाद जब दाऊद चुना गया, इससे पेशतर के ज़मीन से आवाज़ आती कि इसे चुना जाए, आसमान से आवाज़ आई। सुलेमान बादशाह होने के लिए चुना जाता है, इससे पेशतर के हेवन उसके लिए आमीन कहता। ज़मीन पर इससे पेशतर की ज़मीन उसके लिए आमीन कहती। हेवन से जब वो ये ऑर्डर, ये हुक्म सादर हुआ कि ये बादशाह के तौर पर चुना। सो लीडर्स जो हैं, चाहे वो नबियों की सूरत में है, चाहे वो रसूलों की सूरत में है, चाहे वो बादशाहों की सूरत में, किसी भी
पोजीशन पर खड़े हुए, किसी भी ओहदे पर खड़े हुए जो लीडर्स हैं, इससे पेशतर के उन्हें ज़मीन पर चुना जाए, खुदा उनके लिए आमीन कहता है। इसलिए जब मैं बात करूं ज़मीनी लीडर की, चुने हुए लीडर की, तो इसका मतलब यह कि खुदा ने उसे चुना हुआ है। ज़मीन पर उसे बाद में चुना गया, पहले खुदा ने उसे चुना हुआ है। तो मुकद्दस मूसा ने 6.5 लाख मर्द को औरतों और बच्चों और बुजुर्गों के अलावा मिस्र की गुलामी से अकेले बंदर निकाला। खुदा मोज़त कर रहा था। खुदा आफते 10 किस्म खुदा ने आफते भेजी, लेकिन खुदा ने मूसा के ज़रिए सारा कुछ किया। इसका मतलब कि खुदा अपने काम ज़मीन पर ज़रूर करता है, मोज़त करता है, बड़े बड़े काम करता है, बेवजूद को वजूद देता है, नामुमकिन को मुमकिन करता है, मुश्किलात को आसानियों पैदा करता है थ्रू मैन ऑफ गॉड। एक लीडर के तलक से, एक लीडर के ज़रिए, एक मर्द खुदा के ज़रिए खुदा अपनी उस कुदरत को ज़मीन पर दिखाता है। और यकीनन ज़मीन पर इंसानों के दरमियान खुदा को काम करने के लिए ये खुदा ही का कानून है। याद रखें, ये खुदा ही का कानून है कि ज़मीन पर इंसानों के दरमियान काम करने के लिए उसे फ़िज़िकल बॉडी चाहिए, उसे जिस्म में एक बदन ऐसा चाहिए जिसके ज़रिए वो काम कर सके। और खुदा ने यह कानून बनाया है। इसीलिए जब शैतान ज़मीन पर लूसीफर गिराया गया तो वो बाग़ अदन के अंदर ऐसे जिस्म में दाखिल नहीं हुआ कि जिस जिस्म जब वो जो जिस्म उसे आसमान से मिला था, जो जिस्म ज़मीन पर नज़र नहीं आ सकता था, उसने क्या किया? उसने सांप का सहारा लिया। इसलिए फ़िज़िकल बॉडी ज़रूरी है। तो 6.5 लाख मर्दों को अकेला मर्द खुदा लीडर मुकद्दस मूसा अकेला लेकर निकला है, और फिर उसने उन्हें खुदा से अहकामात लेकर दिए, खुदा से कवानीन लेकर दिए। तो लीडर्स जो होते हैं, इनके साथ जब वो खुदा खड़ा होता है, अगर वो खुदा की तरफ से चुने गए हैं, अगर खुदा ने उन्हें बुलाया है, अगर खुदा ने उन्हें नहीं बुलाया, वो ज़मीनी सिस्टम के मुताबिक चुने गए हैं। लेकिन अगर वो अपने ज़मीनी सिस्टम के मुताबिक सही तौर पर सच्चे हैं, ईमानदार हैं, और ज़मीनी सिस्टम के अंदर वो बड़ी वफादारी के साथ चल रहे हैं, तो भी ज़मीन के सिस्टम को बेहतर तौर पर बहाल करने के लिए खुदा ज़मीन पर मुख्तलिफ लोगों का साथ देता है। मैं ईमानदारों की बात करूं, मैं गुनाहगारों की बात नहीं कर रहा, मैं बेदीनों की बात नहीं कर रहा, मैं ईमानदारों की बात कर रहा हूं। जब भी हम कलाम की बात करेंगे तो आपने समझ आना ईमानदारों की बात हो रही है। तो ज़मीन के सिस्टम को बहाल रखने के लिए खुदा ज़मीन पर अगर कुछ लोगों को चुना जाए, ये सेकंड ऑप्शन बता रहा हूँ। दूसरा जब इस तस्वीर का रुख मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर कोई ज़मीन के जो चुने हुए लोग हैं, अगर वो किसी ऐसे बंदे को, ऐसे लीडर को चुन लेते हैं जो कि ज़मीनी सिस्टम के मुताबिक चुना गया, तो भी खुदा अपने सिस्टम को बहाल करने के लिए उनके साथ आमीन कहता है। क्योंकि कलाम में लिखा है, ज़मीन पर 2 या 3 किसी बात पर मुत्फिक होंगे तो उनके लिए वो हो जाएगी। तो बाइबल में बताती है ईमानदार मर्द और ईमानदार औरतों के बारे में, जो कि एक मकसद को लेकर दूसरों को लीड करते हैं। लीड का मतलब है मुख्तलिफ ग्रुप्स के लोगों को, जो कि अभी हमने आयत के अंदर खरूज की किताब में पढ़ा, 1000, 100, 50, 10, ये जमा की सूरत में ऐसा बंदा जिसके फॉलोअर्स हों, जिसकी पैरवी करने वाले लोग हों, एक मकसद को लेकर ये लीडर्स दूसरों को लीड करते हैं। और एक बड़े खूबसूरत खादम हैं, उन्होंने खूबसूरत इस लीडर की तारीफ़ को बयान किया एक ही लफ्ज़ में, और वो लफ्ज़ है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब है ऐसी काबिलियत जो दूसरों के किरदार और तरक्की पर असर अंदाज हो, मुस्बत अंदाज में, मनफी अंदाज में नहीं।
میں دوبارہ سے بولتا ہوں، انفلوئنس انگلش میں کہتے ہیں، اور انفلوئنس کا مطلب ہے با اثر، با اختیار، اور اس کی تعریف یہ ہے ایسی قابلیت، ایسا شخص جس کے اندر یہ قابلیت ہو جو دوسروں کے کردار اور ترقی پر اثر انداز ہو، یعنی کسی پر اپنا امپیکٹ چھوڑ دینا، اپنا اثر چھوڑ دینا، اسے انفلوئنس کہا جاتا ہے۔ یہ خدا خادم ہے، انہوں نے اس کو صرف ایک لفظ میں بیان کیا ہے۔ لیڈر جو ہے وہ ہر ایک کے لیے مہربان اور باعث عزت ہوتا ہے، اس سے ہمیشہ مہربانی اور عزت کی توقع کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو کہ لیڈرز کی وجہ سے قومیں ترقی کرتی ہیں اور لیڈر ہی کی وجہ سے قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں۔ اگر کسی ملک کی حالت مثبت انداز میں بدلی نہیں جا رہی، کسی قوم کی حالت یا کسی چرچ کی حالت اگر مثبت انداز میں بدلی نہیں جا رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر لیڈرز کا فقدان ہے، وہاں پر لیڈرز جو وہ صحیح انداز میں کام نہیں کر رہے، کیونکہ لیڈرز یہ وہ قوموں کو گرانے کا اور قوموں کو اٹھانے کا سبب ذریعہ ہوتا ہے۔ ہمیں اس بات کی خوشی ہے، جیسے کہ میں کلاس شروع کرنے سے پہلے بھی کہہ رہا تھا، کہ عام زیادہ تر لوگ جو یہاں پر موجود ہیں، آپ لیڈرشپ کے بارے میں سیکھنے کے مشتاق ہیں، اور ہمیں لیڈرشپ کے بارے میں اس لیے سیکھنا چاہیے تاکہ ہم معاشرے کے اندر، جو ہماری سوسائٹی ہے، ہمارا معاشرہ ہے، اس کے اندر ہم دوسروں کے لیے فائدے مند ہو سکیں، یا پھر با اثر زندگی گزار سکیں۔ جو لوگ معاشرے کے اندر رہ کر، سوسائٹی کے اندر رہ کر دوسروں کے لیے فائدے مند اور با اثر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کو لیڈرشپ کے بارے میں سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تقریباً 5 لیول میں آپ کے ساتھ لیڈرز کے جو لیولز ہیں، میں ان کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج، اور خداوند کے فضل سے پارٹ بی کے اندر ہم لیڈرز کے قوانین، پرنسپلز، اور اس طریقے سے لیڈرز کی کچھ اور اہم پوائنٹس پر بھی فوکس کریں گے، لیکن آج ہم صرف اس کے جو لیولز ہیں اس کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ لیڈرز کے لیولز کے تعلق سے اگر ہم بات کریں تو اس کے لیے جو پہلا قانون ہے وہ ہے لا آف لیڈ۔ لا آف لیڈ، LID، لیڈ۔ لا کا مطلب ہے قانون، پریشان ہے اگر انگلش کو لفظ بولا جائے، میں اس کا ترجمہ کروں گا۔ لا آف لیڈ، لا کا مطلب قانون ہے، اور لیڈ کو LID، لیڈ کا مطلب ہوتا ہے اردو میں ڈھکن۔ جس طرح ہم ہنڈیا کے اوپر ڈھکن دیتے ہیں، جس طرح کسی چیز کو ڈھانپنے کے لیے ڈھکن کا استعمال کیا جاتا ہے، یہ وہ والا ڈھکن ہے، اس کو انگلش میں کہتے ہیں لیڈ۔ لیکن یہ بڑے بڑے اسکالرز نے، بڑے بڑے جو لیڈرشپ کے ڈاکٹرز ہیں، لیڈرشپ کے ماہر ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی لیڈرشپ کو سیکھنے میں گزار دی ہے، اور 20-30 سال کے بعد بھی وہ کہتے ہیں بھی ہم سیکھ رہے ہیں، ایون دو 50 سال کے بعد وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی لیڈرشپ کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، انہیں 50 سال ہو گئے ہیں لیڈرشپ کے بارے میں سیکھتے ہوئے، اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں ابھی ہم سیکھ رہے ہیں۔ یہ لیڈرشپ، لیڈر جو ہوتا ہے بیسیکلی ایک ہمبلڈ مین ہوتا ہے، حلیم بندہ ہوتا ہے، وہ ہمبل ہے، وہ حلیم ہے، عاجز ہے، بیسیکلی بنیادی طور پر وہ عاجز ہے۔ تو جب ہم لیڈ کے قانون کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہمیشہ ہونا چاہیے، یہ فرق نہیں پڑتا کہ ہم کتنی اچھے طریقے سے قیادت کر رہے ہیں۔ یہ بہت پاورفل سٹیٹمنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور جتنے لیڈرز ہیں اور جتنے بیٹے بیٹیاں آپ سنیں، آپ جتنے ایماندار لوگ ہیں، آپ سب لیڈرز بن سکتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ میں اکثر بات کہتا آتا ہوں، شیر کے بچے شیر ہی ہوتے ہیں، شیر کے بچے گیدڑ نہیں ہوتے، شیر شیروں کو جنم دیتے ہیں۔
آپ لیڈرز بن سکتے ہیں, آپ لیڈرز ہو سکتے ہیں. بہت سے لیڈرز بائی بورن ہوتے ہیں, پیدائشی ہوتے ہیں, لیکن بہت سے لیڈرز ایسے بھی ہیں جنہوں نے دنیا کے اوپر گہرا اثر چھوڑا ہے. وہ بائی بورن یعنی پیدائشی لیڈر نہیں تھے, لیکن تو بھی انہوں نے نالج کے سر پر سیکھ کر, علم حاصل کر کے انہوں نے دنیا کو پر اثر چھوڑا ہے, دنیا پر انہوں نے اثر چھوڑا ہے. اس لیے یاد رکھیں, سیکھنا بہت ضروری ہے. اگر جو کچھ آپ بائی بورن نہیں کر سکتے, آپ پیدائشی طور پر اگر غریب پیدا ہوتے ہیں, اگر کوئی پیدائشی طور پر غریب پیدا ہوتا ہے تو یہ اس کا قصور نہیں ہے. یہ میں جو سٹیٹمنٹ کوٹ کرنے جا رہا ہوں, یہ بل گیٹ کی میں جو سٹیٹمنٹ کوٹ کرنے جا رہا ہوں, اور بل گیٹ آپ کو پتہ ہے اس کو کافی کامیاب شخص ہے. یہ میں نہیں رکھتا کہ وہ منفی طور پر یا پازیٹیو طور پر ہے. کلام کہتا ہے جو اچھی چیز ہمیں نظر آتی ہے, ہمیں ملتی ہے, اسے پکڑے رہیں, چاہے وہ نیگیٹو لوگ. آپ کو پتہ ہے شیطان سے ہم بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں. اب آپ یہ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی, سیکھتے ہیں, یا آپ غور کریں اپنی زندگی پر. اب پلیز کبھی کبھی ہمارے دشمن بھی ہمیں بہت کچھ سکھا جاتے ہیں. میں بلکہ سمجھتا ہوں دشمن ہمیں سکھاتا ہے, دوست ہمیں کم سکھاتے ہیں. ہماری ترقی کا جو راز ہے دشمنوں کے پاس ہے. دشمن اگر ہمیں نہ جب وہ ڈسٹرب کریں, چیلنجز ہماری زندگی کے اندر نہ آئیں, تو ہم کبھی ترقی نہ کر سکیں. تو اس لیے آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے. تو یہ جو لا آف لڈ ہے, یہ جو ڈھکن کا قانون ہے, جسے لڈ کہا جاتا ہے, قانون ہے. اگر یہ جو لڈ ہے یا ڈھکن ہے, اگر اس کی قابلیت یا ایک لیڈر جو ہے اس کی قابلیت اگر 60% ہے, وہ ایک ایوریج لیڈر ہے, عام لیڈر ہے, تو اس کے پیچھے اگر 5000 لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں, غور سنیے گا, اگر 5000 لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں, اور وہ ایک ایوریج لیڈر ہے, اور اس کی ترقی کا راز, اس کی قابلیت جو ہے وہ 60% ہے, وہ 60% اس کی قابلیت کا راز ہے, تو جو اس کے انڈر لوگ ہوں گے, جو اس کے فالوور ہوں گے, جو اس کے پیروکار ہوں گے, وہ کبھی بھی 60% سے بڑھ نہیں سکیں گے. میری بات کو غور سنیں گا, میں اس کو دوبارہ اور آسان لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے کہا کہ جتنے لیڈرز لیڈ کر رہے ہیں, مثال کے طور پر ایک لیڈر اے ہے, اور لیڈر اے کے جو فالورز ہیں, اس کے جو پیروکار ہیں, اس کے 5000 فالورز ہیں, اس کے 5000 پیروکار ہیں, اس کی ترقی کرنے کی, کامیاب ہونے کی جو سپیڈ ہے وہ 60% ہے, 60% ہے. تو جتنے اس کے فالورز ہوں گے, جتنے اس کے سیکھنے والے ہوں گے, جتنے اس کے پیروکار ہوں گے, وہ کبھی بھی 70%, 80% اور 90% یا 100% پر نہیں جا سکتے. کیونکہ جو لیڈر ہوتا ہے یہ ایک قانون ہے کہ وہ جسٹ لائک ایک ڈھکن کی طرح کام کرتا ہے. وہ جس طریقے سے آپ ایک کسی چیز کو بوائل کر رہے ہوں, ابال رہے ہوں, اور آپ اس پر ڈھکن کاٹتے ہو, ڈھکن کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو پریشر بن رہا ہے, جو بوائلنگ پریشر ہے, ابلنے کی اس کے اندر جو پریشر ہے, وہ اس ڈھکن کو تجاوز نہ کرے, وہ ڈھکن سے اوپر نہ جائے. ڈھکن بیسیکلی ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک پریشر کی طرح کام کر رہا ہے. تو جو لیڈر ہوتا ہے, اگر اس کی کیپیسٹی, اس کی قابلیت 50% یا 60%, 60% ہے, تو اس کے فالورز کبھی بھی 60%, 70% اور 80%, وہ 50% رہیں گے, کیونکہ لیڈر سے وہ نیچے ہی رہنا ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. میں جو قانون آپ کو بتا رہا ہوں, لا آف لڈ سے کہا جاتا ہے. یہ ایک انٹرنیشنل قانون ہے, یہ بین الاقوامی ایک قانون ہے. پراپر طور پر یہ جو بڑے بڑے جو لیڈرز ہوتے ہیں, یہ اس کی اسٹڈی کرتے ہیں. جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ پڑھی لکھی بات بتا رہا ہوں, یہ میں کو ہوا میں تیر نہیں پھینک رہا. اس سے بڑے غور سے آپ نے سننا. یہ
थोड़े से समझने वाली बातें हैं, और अगर आप इसे समझ आएंगे, सीख जाएंगे, तो ये आपके ज़िंदगी में काम आएंगी, वरना लोग आपको फ़ायदा उठाते रहेंगे। और आपको पता है लोग कब हमारा फ़ायदा उठाते हैं? लीडर्स हकीकत में लीडर्स नहीं होते, वो लीडर्स बनकर कब हमारा फ़ायदा उठाते हैं? जब हमें लीडर्स के बारे में या अच्छे तरीके से नॉलेज नहीं होता। हमेशा कम इल्मी की वजह से बहुत से ऐसे लोग जो हकीकत में सही नहीं होते, जिनकी बुनियाद हकीकी तौर पर दुरुस्त नहीं होती, वो हमेशा ऐसे लोगों का फ़ायदा उठाते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पता। कम इल्मी हमेशा ख़तरनाक है। कम इल्मी की वजह से हम अपने ज़िंदगी के अंदर ख़तरात बनाए रखते हैं और ज़्यादा दफ़ा नुकसान उठाते हैं। जितना मर्ज़ी होशियार बंदा हो, जितना मर्ज़ी तेज़ तराश बंदा हो, वो ओवर स्मार्ट हो, ओवर क्लेवर हो, कम इल्मी की वजह से कभी कभी उसे अपनी जान को भी खोना पड़ता है। कम इल्मी की वजह से उसे ख़तरात का हमेशा सामना रहता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ सीखें, सबसे पहले अपने आप को, फिर आपको। और आपको पता है कि जब मैं कोई अपनी कोई बढ़ाई नहीं करने लगा, मैं जस्ट आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि जब आपको किसी को सिखाना पड़ता है, सिखाने के लिए आपको सीखना पड़ता है, और सीखने के दौरान जब वो आपको कई घंटे, जब वो इवन दो सम टाइम जब वो आपकी कमर के अंदर दर्द भी हो सकती है। ये सम टाइम बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मुझे कमर दर्द होना शुरू हो जाती है बैठ कर लगातार 6-7-8 घंटे बैठ कर, ताकि मैं कुछ जब वो आपको सिखा सकूँ। और बेसिकली आपको सिखाने के लिए मुझे पहले सीखना पड़ता है। टांगे दर्द होना शुरू हो जाती हैं कभी। तो बेसिकली बताना ये चाह रहा हूँ कि देखें, सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे तरीके से सीखते हैं तो आप सिखाएंगे क्या? अगर आप 100% नहीं सीखते तो आप 90% लोगों को कभी नहीं सिखा सकते। अगर एक लीडर जब उसकी सीखने की कैपेसिटी 10% है, तो जो सीखने वाले लोग हैं, उसके जो फॉलोअर्स हैं, वो 7% या 6% ही सीखेंगे। लेकिन अगर लीडर्स 100% सीखता है, उसकी काबिलियत 100% है, तो जो सीखने वाले लोग हैं वो 95, 97 तक जाएंगे। इसलिए जब आप किसी को फॉलो करते हैं, जब किसी की पैरवी करते हैं, और ये समझ के उसकी पैरवी करते हैं कि ये हमारा लीडर है, हम इसके पीछे चलेंगे, तो फिर आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए, इस कानून को अपनी ज़िंदगी के अंदर रखना चाहिए, जिसे लॉ ऑफ लिड, LID, लिड, ढक्कन का कानून कहा जाता है। ढक्कन मैंने पहले बताया, प्रेशर। जो बात मैं पहले आपके साथ शेयर करने जा रहा था, तभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये अहम बात नहीं कि आप कितनी अच्छी तरीके से क़यादत कर रहे हैं। बात गौर सुनिएगा, लोग ये नहीं देखते कि आप कितनी अच्छी तरीके से लीडरशिप कर रहे हैं। नो, लोग ये देखते हैं आप कितने अच्छे कामयाब हुए हैं। मेरी बात को समझोगे? मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा लोग ये नहीं देखते कि आप लीडरशिप अच्छी कर रहे हैं। मैं जनरल बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोग ये देखते हैं कि आप कितने अच्छे कामयाब हैं, कितने अच्छे तरीके से क़यादत करते हैं। ये मीनिंग नहीं है, ये अहम नहीं है। कितने अच्छे तरीके से आप कामयाब होते हैं, ये लोगों के लिए ज़्यादा अहम होता है। इसलिए अगर आपके अंदर काबिलियत बढ़ने की जज्बा 100% है, और आपने ऐसे लीडर को फॉलो करना शुरू कर दिया है जिसकी कैपेसिटी 40% है, तो आप 30% पर रहेंगे, 35 पर चले जाएंगे, 100% कभी नहीं जा सकते, क्योंकि वो लीडर आप पर एक प्रेशर है, वो ढक्कन की तरह है। मैं सादा लफाजों में कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, मुझे ईमान है कब समझ रहे हैं। वो ढक्कन, प्रेशर की लीडर जो होते हैं वो ढक्कन की तरह होते हैं। प्रेशर होता है फॉलोअर्स के ऊपर, पैरोकार पर जो होता है वो एक प्रेशर होता है, वो कभी भी नहीं उनको बढ़ने देते। ये मैं कानून की बात करूं, आगे लेवल्स की बात मैं भी करने जा रहा हूं। तो 60% वाले जो होंगे वो उनके फॉलोअर 50-40% होंगे। देखें, अगर हम हम जब हम इस तरीके से सीखने की कोशिश करें कि अगर किसी चर्च या कौम या फिर किसी का कलीसिया का जो लीडर है उसके अंदर जो कलाम की, रूहुल कुद्दस की, छूने की या रूहानी या स्पिरिचुअल ग्रोथ की, रूहानी तरक्की की जो काबिलियत है वो 90% है, तो उसके ज़रिए से जो लोग होंगे वो
88%, 85%, 90% ही होंगे, क्योंकि जो प्रेशर का कानून है, जो प्रेशर है उसके ऊपर, वो 90% से ऊपर ही नहीं जाने देगा, वो 90% पर नहीं आने देगा। इसलिए नहीं कि वो लीडर उनको आगे नहीं आने दे रहा, वो उन पर प्रेशर है, वो ढक्कन है उन पर, ये आपने याद रखना है। इसलिए ये एक इंटरनेशनल कानून है, ये कानून है जिसे लॉ ऑफ लीड कहा जाता है। ये कानून हमें सिखाता है कि आप जितने अच्छे तरीके से लीड कर रहे हैं, क्या वाकई उतने अच्छे तरीके से कामयाब भी हो रहे हैं। याद रखें कि लोग हमारी एबिलिटी से, हमारी काबिलियत से कभी भी हाई नहीं जा सकते, क्योंकि पूरी दुनिया, ये पाकिस्तान या एशिया का नहीं, पूरी दुनिया का ये है कि लोग ज़्यादातर, मैं ज़्यादातर की बात करूँ, भेड़ चाल होते हैं, भेड़ चाल होते हैं, लकीर के फ़कीर होते हैं। ज़्यादातर बहुत कम लोग होते हैं, 900 में से बहुत ही कम रेशो है जो हिकमत से भरे हुए हैं। इसलिए हमने इस बात को याद रखना है। एवरीथिंग राइजेस एंड फॉल्स ऑन लीडरशिप। हर चीज लीडर्स की वजह से ही बढ़ती है, उठती है, यानी कामयाब होती है, कामयाबी की तरफ बढ़ती है, और लीडरशिप की वजह से ही वो गिरती है। बहुत से अदारों और बहुत से लोगों को ये सवाल होता है कि कैसे हम तरक्की करें, और इसका जवाब बड़ा ही सादा और आसान है कि अगर कोई अदारा, कोई चर्च, कोई कलीसिया, ये बात याद रखिएगा, कोई भी अदारा, जैसे हमारी जो शलोम फैमिली है, तकरीबन इसमें 70 तकरीबन 70 लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पंजाब और कराची के डालकर और इस तरह मुख्तलिफ इलाकों के डालकर, तो 70 जो लोग हैं, अगर एक अदारे, किसी चर्च या किसी तंजीम, अगर हम चाहते हैं कि वो तरक्की करे, तो उसका सबसे आसान जवाब और सादा ये है कि हमें, अगर उस अदारे की तरक्की चाहिए या उन फॉलोअर्स की तरक्की चाहिए, तो वो पैरोकार जो हैं उनकी तरक्की से ज़्यादा, बाइबल भी इस बात की जब गवाह है, और ये जितने बड़े लीडर्स हैं, ये उनका ये जवाब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप फॉलोअर्स पर या जो पैरोकार हैं उन पर मेहनत करने की बजाय लीडर्स पर मेहनत करें। गौर सुनिएगा, लीडर्स पर मेहनत करें। क्यों? क्योंकि मैं अक्सर कहता होता हूँ, अगर इंजन मजबूत है तो डब्बे खुद ब खुद ही इंजन के पीछे होंगे और इंजन उन्हें खुद ही खींच कर ले जाएगा। ग्रो योर लीडर, ये आंसर है, ये जवाब है बड़े बड़े बाइबल के डॉक्टर्स का, और यही जवाब खुदा मसीह का है। कैसे? खुदा मसीह ने पूरी दुनिया को ट्रेन नहीं किया, उसने लीडर्स को लिया, और ये लीडर्स 12 लीडर्स थे। 12 लीडर्स को उसने ट्रेन किया। पहले ये 70 थे, 70 में से 12, और 12 के अलावा कुछ ऐसे भी छुपे हुए लोग जो कि फरीसियों की ग्रुप में से थे, सदूकियों ग्रुप में से थे, उन्हें, जिनमें एक निकोदेमुस भी था। और इसी तरीके से हम जानते हैं जिसने खुदा मसीह को अपनी नई कब्र जो उसमें रखा, यूसुफ अरमतिया का रहने वाला। और इस तरीके से और भी कुछ ऐसे लोग जिसके गधी का बच्चा, जो लादू का बच्चा जो है, वो छोटा गधी का बच्चा लाया गया। और फिर उसके बाद एक और ऐसा शागिर्द भी था जिसके बारे में कहा गया कि उस्ताद कहता है, मैंने जब वो अपने शागिर्दों के साथ करनी है तो जो जगह तैयार की गई वो मुझे दिखा। तो ये कुछ ऐसे छुपे हुए भी शागिर्द थे। खुदावंद यीशु मसीह ने जो ज़ाहरन, जो सामने नजर आते हैं, वो 12 शागिर्द थे, और 12 शागिर्दों को खुदा मसीह ने ट्रेन किया। उससे पूरी दुनिया को नहीं लिया, उसने लीडर्स को ट्रेन किया, और लीडर्स ने पूरी दुनिया के अंदर आग लगा दी। और आग लगने की वजह से, मैं जिस्मानिया की बात नहीं कर, रूहानिया की बात कर रहा हूँ, लीडर्स ने अपने उस लीडर्स ऑफ द लीडर्स, खुदावंद यीशु मसीह के सिखाने की वजह से, उन्हें ट्रेन करने की वजह से उन्हें पूरी दुनिया के अंदर आग लगा दी। और ये मैं पहले ही बात शेयर कर चुका हूँ कि आज
मसीहत एक ऐसा खूबसूरत ख़ानदान है, ये मज़हब नहीं है, ये ख़ानदान है जो पूरी दुनिया के अंदर तमाम मज़हबों में से एक बड़ा मज़हब है, लेकिन मसीहों का ये ख़ानदान है। तो अगर कोई आपसे सवाल करता है या किसी के दिल के अंदर ये सवाल आता है, किसी अदारे के तलक से, किसी कौम के तलक से या मसीहत के तलक से, आज हमारे लिए जो अहम सवाल ये है कि हमारी मसीह लोग जब वो क्यों इतना पीछे हैं, क्यों वो गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, क्यों वो परसिक्यूशंस का सामना कर रहे हैं, क्यों हमारे मसीह लोग इस कदर मुसीबत, दुख और तकलीफ में हैं। और मैं आपके बात बताऊं माज़े के साथ, मेरी ये एनालिसिस है, मेरी मुशाहदा है, आप इसके साथ आप मुत्फिक हो या ना हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर मसीहत, अगर क्रिश्चियनिटी अगर यहाँ पर इस हालात में है तो वो सबसे ज़्यादा कलीसिया का बाद में सबसे ज़्यादा लीडर्स का कसूर है। क्योंकि लीडर्स के बारे में हमने पढ़ा है कि लीडर्स की वजह से ही कौमें तरक्की करती हैं और लीडर्स की वजह से कौमें जब वो ज़वाल की तरफ जाती है। तो इसलिए अगर कोई किसी के दिल में सवाल हो तो कि कैसे हम तरक्की कर सकते हैं, तो आपको मसीहत को और किसी भी कौम को, मसीहत नहीं, कोई भी कौम हो, कोई भी अदारा हो, उसको तरक्की करने के लिए ज़रूरी है कि उसके लीडर्स की जब वो उसके ऊपर काम किया जाए, उनके लीडर्स बढ़ें, उनके लीडर्स तरक्की करें, जिनको हम फॉलो कर रहे हैं। अगर वो तरक्की करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम जो फॉलोअर्स हैं, हम जो पैरोकार हैं, ऑटोमेटिकली ही हमारी तरक्की होना शुरू हो जाएगी। जितने कामयाब और अच्छे लोग अदारों को चला रहे होंगे, उतने ही वो अदारे कामयाब होंगे। कामयाबी कामयाब लोगों के साथ रहकर मिलती है, इस बात को अपनी याद रखना है। नाकाम लोगों के साथ रहकर कभी भी हम कामयाब नहीं हो सकते। और ये सबसे बड़ा अहम काना जब वो रवैया और अहम काना जब वो एक फ़ैसला है कि बहुत से लोग कामयाबी होना चाहते हैं, अच्छे मकाम पर जाना चाहते हैं, एक स्टैंडर्ड ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, अपनी नस्लों के लिए, अपने ख़ानदानों के लिए क्वालिटी लाइफ को गुजारना चाहते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन वो नाकाम लोगों का इंतखाब करते हैं, वो नाकाम लोगों को फॉलो करते हैं, वो नाकाम लीडर्स को फॉलो करते हैं, और नाकाम लीडर्स की वजह से वो कभी कामयाब नहीं होते, कभी भी वो कामयाब नहीं हो सकते। ये हमेशा हमने याद रखना है। बाइबल हमें शेर और अकाब के बारे में बताती है, क्योंकि शेर जो है वो और अकाब, इसलिए बाइबल के अंदर इसका बार बार जिक्र मिला है, क्योंकि शेर जब वो जंगल का बादशाह, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, उसके अंदर लीडरशिप की खसूसियात हैं, और अकाब के अंदर भी लीडरशिप की खसूसियात हैं। और आप में से ज़्यादातर लोग शेर के बिहेव को, शेर के रवैये को और अकाब के रवैये को जानते हैं कि वो किस किस्म के हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़े से पॉइंट इस पर शेयर करूंगा। शेर जब जंगल में से किसी भी जानवर को देखता है तो वो इस बात को बखूबी जानता है कि उसके रवैये की वजह से वो जिस जानवर को चाहे वो जिस्सामत में बड़ा हो, चाहे वो कद में बड़ा हो, चाहे वो कितना भी उससे ताकतवर हो, उससे शेर को पता है इस बात का कि जब मैं घुराऊंगा, जब मैं बोलूंगा तो जंगल का कोई जानवर बोल नहीं सकता। उसकी आवाज़ के अंदर एक दहशत है, उसके रवैये के अंदर एक ऐसी दहशत है कि जब वो बोलता है तो सारे जंगल के जानवर खामोश होते हैं। और इवन दो यहाँ तक कि जब वो ज़राफ़े को देखता है जो कि कद में बड़ा है, और इस तरीके से हाथी को देखता है, हिप्पोपोटामस को देखता है, दरियाई घोड़े को देखता है, तो उसके ज़हन के अंदर यही एक ही बात जब वो उसके अंदर गूंज रही होती है कि मुझे इसे खाना है, मुझे इसे खाना है। और इसीलिए वो उन पर धावा बोलता है, और उसकी गर्ज की आवाज से
और उसके हमले से कोई भी जानवर बच नहीं सकता। ये लीडरशिप क्वालिटी है उसके अंदर। वो जंगल का लीडर है, वो पूरे जंगल की नुमाइंदगी कर रहा है। बाइबल कहती है लीडर, वो लीडर है, लीडर है, लीड कर रहा है। इसीलिए जब शेर किसी को देखता है वो कहता है मैं खाऊंगा, ये मेरी खुराक है ये। और इसे जब हाथी से देखता है, जिराफा देखता है, कोई बड़ा जानवर देखता है, तो वो ये नहीं कहता कि वो शेर आ गया, नो, वो कहता है कि ये खाने वाला आ गया, ईटर आ गया। ईटर का मतलब ये मुझे खा जाएगा। और शेर दिल में ये कह रहा है, हाथी कह रहा होता है, दूसरे जानवर कहते हैं मुझे खा जाएगा, और शेर दिल में कह रहा है मैं तुझे खा जाऊंगा। इसका मतलब पता क्या है? ये लीडरशिप क्वालिटी शेर के अंदर है। एक लीडर जो होता है वो बॉय बॉर्न तो होता है, मैंने पहले आपको शेयर किया, वो पैदाइशी तो होता है, लेकिन बहुत से लीडर ऐसे भी हैं जब वो अपने अंदर ये ठान ले कि हमें लीडर्स की लिस्ट में शामिल होना है, तो वो अपने जज्बे, अपनी लगन और फिर सीखते के तल्लक से, यानी सीखते रहना, इसके बलबूते पर वो लीडर्स की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। याद रखें, इंसान एक ऐसी मखलूक है, खुदा की तरफ से दी गई सलाहियतों की बुनियाद पर इंसान जो कुछ करना चाहे वो कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो सबसे बड़ी खूबी ये है कि खुदा ने इसे अपनी छवि पर बनाया हुआ है। और ये ईमानदारों की बात हुई, बेईमानों की बात नहीं हुई। बेईमान और गुनहगार खुदा की छवि पर नहीं है, वो खुदा की छवि पर, यीशु को, खुदा मसीह को जो कबूल कर लेता है उसके ऊपर खुदा की छवि कायम रहती है। तो इस बात को हमें याद रखना है। अगर मजीद बढ़ना है, अगर हमने मजीद तरक्की करनी है, तो फिर हमें जो लीड है, जो हमारा लीडर है, हमारा जो ढक्कन है, हमें उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए एक जो लीडर होता है उसको हमेशा इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए, उसे अपने अंदर ये काबिलियत पैदा करनी चाहिए कि वो कैसे बोलता है, वो कैसे चलता है। याद रखें, जितने लीडर्स सुन रहे हैं मुझे इस वक्त, जितने फैमिली के लीडर्स सुन रहे हैं, प्लीज़ गौर सुनिएगा। लीडर्स के अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए, वो अपने आप को पॉलिश करता है, वो अपने आप को हर रोज़ जब वो अपने ऊपर काम करता है, इससे पेशतर कि लीडर्स अपने फॉलोअर्स पर, अपने पैरोकार पर काम करें, जो उन्हें फॉलो कर रहे हैं वो उनके ऊपर काम करें, उनको कामयाब करने के लिए, उन पर काम करने के लिए सबसे पहले लीडर्स को अपने ऊपर काम करना पड़ता है। अगर लीडर्स चाहते हैं कि उनके फॉलोअर्स कामयाब हों, तरक्की करें और उनकी अलग पहचान हो, तो फिर लीडर्स को उन पर काम करने से पहले अपने आप को देखना पड़ता है। ये बात याद रखनी है। जो लीडर्स दूसरों पे काम करते रहते हैं, अपने ऊपर काम नहीं करते, वो फेल हो जाते हैं और उनके फॉलोअर्स भी फेल हो जाते हैं। खुदावन यीशु मसीह लीडर्स ऑफ द लीडर्स, वो इससे पेशतर के शागिर्दों को सिखाता था। वो शागिर्दों पर काम बाद में करता था, पहले वो अपने ऊपर काम करता था। लिखा है पूरी रात दुआ करता, पूरा दिन वो खुदा बाप की, अपने बाप की जब वो काम को मुकम्मल करता, लेकिन पूरी रात दुआ करता। जब 12 साल की उम्र में था तभी उसने इज़हार कर दिया कि मैं बाप के काम करने को ज़मीन पर आया हूँ। उसने साबित कर दिया। इसलिए लीडर जो है उसके अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए कि वो कैसे बोलता है, कैसे उसका रवैया है, कैसे चलता फिरता है, कैसे उठता बैठता है। क्योंकि एक लीडर जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं, जिसकी पैरवी कर रहे हैं, वो बेसिकली अपने उठने बैठने से, अपनी ज़िंदगी के स्टाइल से वो दूसरों को सबक दे रहा होता है। याद रखें, जितने लीडर्स होते हैं वो अपने फॉलोअर्स के लिए नमूना है, वो मॉडल हैं, रोल मॉडल हैं। लोग जिनको फॉलो करते हैं वो उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं। याद रखें, मेरी बात को गौर से, मैंने कहा जितने लोग फॉलोअर्स हैं, जितने लोग पैरोकार हैं, जिस लीडर के वो पैरोकार हैं, उस लीडर की तरह बनना चाहते हैं। अगर जिस्मानी तौर पर
میں اس کو مثال دوں تو جسمانی چھوڑیں، اس کو مثال نہیں دیتا، روحانی طور پر ہم جاتے ہیں۔ روحانی طور پر آپ دیکھیں آج کون نہیں جو پولس رسول کی طرح بننا چاہتا ہے؟ آج کون نہیں جو مقدس پطرس رسول کی طرح بننا چاہتا ہے؟ پولس رسول نے تو یہ کہہ بھی دیا، میری مانند بنو جیسا کہ میں مسیح کی مانند ہوں۔ تو فالوورز جو ہیں وہ لیڈرز کو فالو اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس جیسے بن جائیں۔ تو اگر لیڈرز کے اندر خداوند یسوع مسیح کی خوبیاں اور خداوند یسوع مسیح کی خوبصورت تصویر نظر نہیں آتی تو وہ لیڈر حقیقت میں خدا کی طرف سے نہیں، وہ لیڈر اپنی خواہش کی وجہ سے ہی نکلا ہوا ہے۔ ہاں، لیڈرز زمین پر چنے ضرور جاتے ہیں، میں دوبارہ بات دہرانے لگا ہوں، لیکن آسمان سے چنے جاتے ہیں، آسمان سے ان کی جب پرمیشن اجازت ملتی ہے، زمین پر چنے جاتے ہیں، زمین پر چننے کام زمین پر، لیکن ہیوی اتھارٹی جو آرڈرز ہیں، جو آفیشلی آرڈرز ہیں، جو دفتری جو آفس، جس آفس سے جب اجازت نامہ ملتا ہے وہ ہیون ہے۔ اور دوسری میں نے شرط جو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ زمین پر جب بہت سے ایماندار کسی بات کے لیے خدا سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں یہ لیڈر چاہیے، اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹی ہے، ہم اسے چنتے ہیں، جیسے کہ جدعون کو چنا گیا، جیسے کہ یفتح بن جلادی کو چنا گیا۔ حالانکہ یفتح بن جلادی جو تھا وہ اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیے تو اچھی نہیں تھی۔ آپ اس بات کو بائبل پڑھنے والے ہیں، آپ جانتے ہیں اس بات کو۔ تو خدا ان پر آمین ضرور کہتا ہے، لیکن میں بیسکلی جو فوکس کر رہا ہوں یہ ہے کہ فالوورز لیڈرز کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیڈرز کی بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیڈرز کو اپنی لائف سٹائل پر، اپنی زندگی گزارنے کے سٹائل پر ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے۔ وہ کس طریقے سے اپنے گھر کے اندر ہے، کس طریقے سے گھر سے باہر ہے، کس طریقے سے وہ چرچ کے اندر ہے، اور کس طریقے سے وہ اپنی ڈیوٹی پر ہے، کس طریقے سے وہ معاشرے کے اندر رہتا ہے، کیونکہ اس کے فالوورز اس کو فالو کر رہے ہیں۔ اور میں اکثر بات کہتا آتا ہوں کہ 100 میں سے 10% لوگ بائبل پڑھتے ہیں۔ میں اکثر یہ بات میں کئی دفعہ دہرائی ہے، 10% لوگ بائبل پڑھتے ہیں اور 90% لوگ اس بندے کو پڑھ رہے ہوتے ہیں جو بائبل پڑھ رہا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس بات، یہ بات میں پہلے بھی دہرا چکا ہوں۔ 100 میں سے 10% لوگ بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں اور 90% لوگ اس بندے کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں جس کو بائبل پڑھتا ہے۔ اس لیے بہت اہم بات ہے، لیڈرز، میں نے کہا لیڈرز دوسروں کی زندگی کو با اثر بناتا ہے۔ لیڈرز فالوورز کے لیے ایک ماڈل ہے، فالوورز لیڈرز کی مان بننا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایک کتاب پڑھ کر لیڈرز کی یا 10 دن لیڈرز کے بارے میں سیکھ کر مت یہ سمجھیں کہ ہم لیڈر بن چکے ہیں۔ لیڈر بننے کے لیے 1 دن، 2 دن، 5 دن، 1 سال، 2 سال درکار نہیں ہے۔ لیڈر از اے پروسیس، لیڈر ایک عمل ہے۔ یہ 1 دن کا، 1 مہینے کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ سالوں پر محیط ہے۔ لیڈرشپ ٹیکس ٹائم ٹو لیڈ اینڈ بیکمز اے گڈ لیڈر۔ ایک لیڈرشپ جو ہے وہ ایک اچھا لیڈر، ایک عظیم لیڈر بننے کے لیے وقت درکار ہے۔ ہمیں وقت چاہیے کہ ہم ایک عظیم لیڈر بنیں۔ ہاں، اگر ہمیں 1 سال کچھ وقت ہو گیا ہے، ہم لیڈرشپ کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، بائبل کے تعلق سے، مختلف لیڈرز کے تعلق سے، مختلف ویڈیوز دیکھ کر، مختلف لیکچرز لے کر، جس طریقے سے آج ہم لے رہے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم لیڈر بن چکے ہیں، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں لیڈرز کے سفر میں چل نکلا ہوں۔ اس میں وقت لگے گا، یہ ایک پروسیس ہے، کیونکہ ہمیں لیڈرشپ سکلز کو سیکھنے میں وقت لگتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے تقریباً 7 سے 8 سال یہ لیڈرشپ جو ٹاپک ہے، یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے لیڈرشپ۔ تقریباً 7 سے 8 سال اور میں بھی اس سے زیادہ وقت ہو گیا ہوں، میں لیڈرشپ کے بارے میں سیکھ رہا ہوں، اور ابھی بھی میں لیڈ کرنے کے اس سفر میں ہوں۔ میں ابھی بھی لیڈرشپ کو سیکھ نہیں پایا۔ 7 سے 8 سال تقریباً مجھے
تقریباً میں حساب لگا رہا تھا 7 سے 8 سال مجھے لیڈرشپ کے بارے میں سیکھتے ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک میں صحیح طور پر لیڈرشپ کو سمجھ نہیں پایا۔ یہ بہت بڑا پروسیس ہے، یہاں پر پوری زندگی ہے، ایون دو بڑی یہاں پر نسلیں بھی جاتی ہیں۔ جو نالج میرے اندر ہے میں نے اپنے بیٹے کو دیا، اور میرے بیٹے نے اگر اس کا اچھے طریقے استعمال کیا، چاہے میرا روحانی بیٹا ہے چاہے وہ جسمانی بیٹا ہے، اور اگر اس نے اچھے طریقے استعمال کیا تو ہو سکتا ہے اس سے اگلی نسل میں جا کر پھر لیڈرشپ کی سمجھ آئے۔ تو لیڈر جو ہے وہ لیڈرشپ کہنا کہ میں ایک کامل لیڈر بن گیا ہوں، مکمل طور پر میں مسیحی اب قیادت کو کر سکتا ہوں، اس کے لیے سالوں جب وہ اس کے لیے ضروری ہیں، سال اس کے لیے لگ سکتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ لیڈرز کے تعلق سے سیکھنے کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اچھی اماؤنٹ کو بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، اور 7 سے 8 سال جن کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں نے وقت کو بھی اور پھر اپنے روپے پیسے کو بھی خرچ کیا، اور بہت سے مجھے جب وہ لیڈرز کے تعلق سے جو بائبل کے ڈاکٹرز ہیں، کچھ میرے جو دوست ہیں بائبل کے ڈاکٹر ہیں، وہ میں نے ان سے سیکھا، اور ایون دو ان کے پاس ٹائم، ڈاکٹرز بائبل کے ڈاکٹرز کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہمارے پاس تو بہت زیادہ ٹائم ہے، ہم سب کے پاس، ہم تو ٹائم ہے، ہم تو گھنٹوں ٹائم جو ضائع کر دیتے ہیں، لیکن جو حقیقت میں بائبل کے ڈاکٹرز ہیں، بائبل کے لیڈرز ہیں، ان سے ٹائم لینا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ ان کا ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے۔ تو مجھے جب وقت کو بھی، اپنے وقت کو، اپنے روپے پیسے کو، جب وہ میں سے یہ نہیں کہتا ضائع کرنا پڑا، مجھے اسے خرچ کرنا پڑا تاکہ میں لیڈرشپ کے بارے میں سیکھ سکوں۔ تو لیڈرشپ کو سیکھنے کے لیے یا ایک اچھا لیڈر بننے کے لیے ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ اپنے روپے پیسے کو بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، اور مصیبت یہ ہے جو ہر طرح ہر کلاس میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنی فیملی کہہ رہے ہیں روحانی فیملی کو سیکھ لو، اور ہماری روحانی فیملی سمجھتا ہی نہیں ہے۔ مصیبت یہ ہے ہمیں سیکھنا پڑتا ہے کہ کیسے انسانوں کے درمیان رہیں، ہمیں سیکھنا پڑتا ہے کیسے انسانوں کے درمیان اپنے رویے کو قائم کریں، ہمیں سیکھنا پڑتا ہے کیسے ہم اپنے کردار کو ڈیولپ کریں۔ جیسے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ آج کی پرابلم یہ ہے کہ لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ترقی، کامیابی اور مشہور ہونا چاہتے ہیں، لیکن وہ سیکھنا نہیں چاہتے، اس لیے کیونکہ وہ اپنی کامیابی کو صرف عارضی طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، نہ کہ مستقل طور پر۔ میں نے یہاں پر لکھا ہے، میری اور اس فیملی کے تمام لیڈرز کی یہ دلی خواہش ہے کہ ہماری یہ روحانی فیملی کا ایک اپنا ایک سٹیٹس ہو، ایک معیار ہو، ایک اپنا لیول ہو، لیکن افسوس سیکھنے والے کم ہیں۔ لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، یس آئی پرومس یو، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، جتنے بھی سیکھنے کا جذبہ رکھتے ہیں اور اگر وہ سیکھتے رہے تو وہ آنے والے کچھ سالوں میں ایک اچھے مقام پر ہوں گے۔ یس یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ The 5 levels of leaders، 5 لیڈرشپ کے لیولز ہیں، ان میں سے میں پہلا لیول آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور وہ ہے پوزیشن۔ پہلا، یہ 5 پیز ہیں، یہ 5 پیز انہیں کہا جاتا ہے، 5 پیز، یعنی MQP، پی جو انگلش کا لفظ ہے، پی ABC جو شروع ہوتی ہے، 5 پیز انہیں کہا جاتا ہے۔ یہ 5 لیولز ہیں اور یہ بہت اہم ہے لیول۔ تو پہلے نمبر ہے پوزیشن، ایسے لیول جو پوزیشنل لیولز لیڈرشپ ہیں، لیڈرز ہیں۔ اور دوسرا نمبر ہے پرمیشن، پوزیشن حالت کو کہتے ہیں، عہدے کو کہتے ہیں، پرمیشن کہتے ہیں اجازت کو، ٹھیک ہے جی۔ اور تیسرا ہے پروڈکشن یعنی ریزلٹس، نتائج کو، کامیاب ہونے کو۔ اور چوتھا ہے پیپل ڈیولپمنٹ، یعنی ایسے لیڈرز جو لوگوں کے لیے ترقی کا باعث ہے۔ اور پانچواں ہے پینیکل انگلش کہتے ہیں، اردو میں سے کہتے ہیں بہت زیادہ کامیاب شخص،
یہ 5 لیولز ہیں، اور آج ہم جب فرسٹ لیول سیکھنے جا رہے ہیں، اس کے تیار رہیں آپ. آج ہم کوشش کریں گے 2 ہی لیول سیکھیں، کیونکہ ٹائم 1 گھنٹہ تقریباً ہو چکا ہے. تو جو میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں 57 منٹ 21 سیکنڈ ہو چکے ہیں. تو پہلا جو لیول ہے وہ ہے پوزیشن. جب ہم پوزیشن کی بات کرتے ہیں تو پوزیشن کو چھونے سے پہلے، پوزیشن کے بارے میں سیکھنے سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ لیڈرز جو ہیں وہ ہر ایک قوم، ہر ایک ملک میں سے پیدا ہوتے ہیں، اور نالج کے ذریعے سیکھتے 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 وہ ایک مقام پر پہنچ جاتے ہیں. لیکن اگر ایک لیڈر سیکھ رہا ہے تو سیکھنے کے باوجود، نالج لینے کے باوجود بھی اگر وہ اپنے مقام پر صحیح انداز میں نہیں پہنچ پا رہا، میں جو بات کرنے جا رہا ہوں غور سنیے گا، تو وہ سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ اس کا کلچر ہو سکتا ہے. کلچر مین اس کا انوائرمنٹ، اس کا ماحول. ایک بندے کی، ایک شخص کی رویا ہے، اس کی ویژن ہے کہ میں لیڈرشپ کے اندر آگے بڑھوں، میرے اندر لیڈرشپ کوالٹیز بھی ہیں، میں ایک مقام پر پہنچوں، یہ میری ویژن ہے. بٹ کلچر از مور اسٹرانگ دین ویژن. آپ کا ماحول، آپ کی ثقافت، کلچر کو ثقافت کہا جاتا ہے. ثقافت یا ہمارا ماحول، جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ہماری رویا سے بعض دفعہ زیادہ، میں نے کہا بعض دفعہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. اگر آپ کی رویا ہے کہ میں لیڈر بنوں، اور آپ کو آپ کے ارد گرد کا ماحول آپ جیسا نہیں مل رہا، تو آپ کی ویژن خطرے پڑ جائے گی. اور کلچر مینز کیا ہے؟ سوسائٹی. یعنی اگر ہم اسے اور زیادہ آسان کر، جیسے میں نے کہا ماحول، انوائرمنٹ. کیونکہ آپ کو اپنی صلاحیتوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ماحول چاہیے. اور ایک سادہ میں بات آپ سے کروں، سمپل بات. یہاں پر ایک جو پرابلم ہے نا، یہاں پر بہت سے لوگ انگلش لینگویج میں، انگریزی کی زبان میں ماہر ہونا چاہتے ہیں. وہ اچھا پڑھتے ہیں، وہ اچھا سیکھتے ہیں، وہ اچھے انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں، وہ اچھے اسکول کالجز میں جاتے ہیں جہاں پر انگلش اچھی طریقے سے سکھائی جاتی ہے، اور وہاں پر اچھے پیسے دے کر، وہ فیسز دے کر وہاں پر اچھے طریقے سے سیکھتے ہیں. لیکن وہ اتنا خرچ کر کے، چاہے وقت ہے، چاہے وہ پیسہ ہے، روپیہ پیسہ ہے، اسے لگا کر بھی وہ اتنی اچھی انگلش نہیں بول پاتے. کیوں؟ کیونکہ انہیں ماحول نہیں مل پاتا، ان سے بولنے والے کم ہوتے ہیں. یعنی جو کچھ انہوں نے سیکھا، اپنی صلاحیتوں کو جب وہ استعمال کر کے، اپنے روپے پیسے کو، اپنے وقت کو خرچ کر کے، انہیں ایسا ماحول ہی نہیں ملا کہ وہ اپنی اس انگلش کو آزما سکے، اس کو ٹیسٹ کر سکے. تو ماحول بہت ضروری ہے، ماحول بہت زیادہ ضروری ہے. جب ہم پہلے لیول کی بات کرتے ہیں، بہت اہم چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. یہ بہت ہیوی جب وہ ٹیچنگ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ میں نے کہا یہ لیڈرشپ جو ہے میرا فیوریٹ، میرا پسندیدہ ٹاپک ہے، اور اس کے اوپر میں 7 سے 8 سال تقریباً مجھے ہو گئے ہیں، بلکہ ہو سکتے سے زیادہ ہو گئے ہوں. میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں، اور اس کے بارے میں سیکھ رہا ہوں، اور آج بھی میں سیکھ رہا ہوں. پہلا جو لیول ہے اسے کہتے ہیں پوزیشن. اور پوزیشن لیول سے مراد ہے ایسے لیڈرز جن کے پاس رائٹس ہوں، یعنی ان کے پاس جب ان کے پاس یہ حق ہو، خاص رائٹس ہوں، اور ان رائٹس کی وجہ سے آگے جا کر آپ کو اور زیادہ سمجھ آئے گی، اور سنتے جائیں. اور ان رائٹس کی وجہ سے جو
عہدہ ان کا ہے، اس عہدے کی جو اختیارات ہیں، اس عہدے کے جو اختیارات ہیں ان کی وجہ سے لوگ انہیں فالو کریں. اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ پوزیشن لیڈرز کہلاتے ہیں. لوگ صرف اور صرف انہیں اس لیے فالو کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس خاص قسم کے اختیارات ہیں، حالانکہ وہ دوسروں کے لیے با اثر شخصیت ثابت نہیں ہوتے. مثال کے طور پر آرمی کے جو جنرل ہوتے ہیں، آرمی کے جو میجر ہوتے ہیں، ان کو آرمی کے دوسرے جو فوجی ہوتے ہیں یا ایون دو وہاں کے جتنے سویلینز ہوتے ہیں ان کو فالو کرنا ہی پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی دوسری آپشن ہی نہیں ہے، ان کے پاس چوائس ہی نہیں ہے، انہیں یس سر کہنا ہی پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ لیڈرز ہیں، نو 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 نو، وہ اس لیے انہیں یس سر کہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں. مثال کے طور پر آپ کسی ادارے کے اندر کام کرتے ہیں اور جب آپ کا ڈائریکٹر، آپ کا باس آپ کے پاس آتا ہے اور وہ اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہے، کہتا ہے میں لیڈر ہوں، حقیقت میں وہ لیڈر پوزیشنل لیڈر ہے. وہ لیڈر ایسا لیڈر جس کے پاس عہدہ ہے. یہ جو لیڈر ہوتے ہیں، جو جس کا میں پہلا لیول بتا رہا ہوں، یہ پہلے لیول کے لیڈر ہوتے ہیں، یہ پوزیشنل لیڈر ہوتے ہیں. یہ ایسے لیڈر ہوتے ہیں جو کہ اپنے پوزیشن کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، اور لوگ انہیں سلام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ان پر ان لیڈرز کا اختیار ہوتا ہے. فار ایگزامپل بشپ صاحب، ماڈریٹر صاحب، فادر صاحب، پوپ صاحب، ان میں سے اگر کوئی اچھا لیڈر، خدا نخواستہ اگر وہ اچھا لیڈر نہیں بھی ہے تو پھر بھی انہیں سلام کرنا ہی پڑے گا چرچ کی کابینہ مینجمنٹ کو، چرچ کے سیشن کو، چرچ کے لوگوں کو، کلیسیا کو. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ اچھے لیڈر ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس رائٹس ہیں، ان کے پاس اختیارات ہیں، اس لیے وہ انہیں سلام کرتے ہیں. اور وہ انہیں اپنا، اور سم ٹائم وہ انہیں اپنا لیڈر بھی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ لیڈرز نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا پوپ لیڈر نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا بشپ لیڈر نہیں، ماڈریٹر، یہ لیڈرز ہیں. میں اچھے لیڈرز کی خوبیاں بتا رہا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا لیڈر ہو، اگر چرچ کے اندر پاسٹر کو لے لیں آپ، اگر پاسٹر ایک پوزیشن کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے اور اس کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز نہیں ہیں، خوبیاں نہیں ہیں، تو اس کو اس لیے لوگ سلام کریں گے کیونکہ وہ ایک اچھی پوزیشن پر ہے، اچھے عہدے پر ہے، نہ کہ وہ ایک اچھا لیڈر ہے. ہماری مسیحیت کو اچھے لیڈرز کی ضرورت ہے. پوپ بھی اچھے ہو سکتے ہیں، فادر بھی اچھے ہو سکتے ہیں، بشپ بھی اچھے ہو سکتے ہیں، پاسٹرز بھی اچھے ہو سکتے ہیں. ایسا میں ہرگز نہیں کہہ رہا، ہم سیکھ رہے ہیں. تو یہ پوزیشن کی وجہ سے، اپنے رائٹ کی وجہ سے، یہ جو لیول میں بتا رہا ہوں، یہ اپنے پوزیشن، اپنے عہدے کی وجہ سے یہ لیڈرز کہلاتے ہیں. اور یہ لوگ انہیں اس لیے سلام کرتے ہیں ان کے عہدے کی وجہ سے. میں نے کہا حالانکہ وہ دوسروں کے لیے بات سے شخصیت ثابت نہیں ہوتے. اور یہ لیول کوئی ہائیسٹ لیول نہیں ہے، بلکہ یہ لوسٹ لیول ہے، یہ سب سے چھوٹا لیول ہے. کیونکہ وہ اپنی عہدوں کی وجہ سے وہ لیڈرز ہوتے ہیں. جی یاد رکھیں، جو پوزیشن ہے، the position does not make the leaders. یاد رکھیں، position does not make the leaders. The leaders makes the position. جو عہدے ہیں وہ لیڈرز نہیں بناتے، بلکہ لیڈرز یا وہ عہدے بناتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں، آپ کو کہتے ہوئے ملیں گے کہ پچھلے ہفتے میں لیڈر بن گیا. آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ آپ کو کہتے ہوئے ملیں گے
جی میرے پچھلے ہفتے میں لیڈر بنا ہوں، اور ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ سے لوگ کہتے ہیں مجھے فلاں تنظیم کا لیڈر جب وہ تعینات کر دیے گا۔ ہرگز نہیں، بلکہ آپ لیڈرز نہیں، آپ لیڈرز کی پوزیشن پر تعینات ہوئے ہیں۔ جب لوگ آپ کو دل سے فالو کرنا شروع کر دیں تو پھر جب وہ حقیقت میں آپ لیڈر کہلاتے ہیں۔ لیکن اگر لوگوں کے پاس کسی قسم کوئی چوائس ہی نہ ہو، وہ آپ کی پوزیشن کو دیکھ کر آپ کی پیروی کریں، تو آپ لیڈر نہیں ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ پہلے شیئر کیا کہ اچھے لیڈر کی خصوصیات میں سے جو سب سے بڑی ایک خوبی ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ لیڈر چرچ کے اوپر کام کرنے سے زیادہ چرچ اپنے اوپر کام کرے، چرچ کے اوپر زیادہ کام کرنے سے پہلے اپنے اوپر کام کرے۔ یہ بہت سے پاسٹرز کی جب وہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا چرچ بہت زیادہ گرو کرے، میرے چرچ کی بہت زیادہ برانچیز ہوں، بہت زیادہ شاخیں ہوں، لوگ مجھے فالو کریں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ چرچ تب گرو کرتا ہے، چرچ تب ترقی کرتا ہے، بڑھتا ہے جب پاسٹر مطلب چرچ کا لیڈر گرو کرے گا۔ اسے چرچ پر محنت کم کرنی چاہیے، لیڈرز کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سب سے عظیم بڑا جو چیلنج ہے وہ لیڈر کو ہوتا ہے۔ لیڈر نے اپنے اوپر کام کرنا ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ ایسا سوچیں گے اور بہت سے پاسٹرز ایسا سوچیں گے کہ نہیں یہ کون سی بات آپ نے کہہ دی، ہمیں یہاں پر جو خدا نے کھڑا کیا تو ایسے تو نہیں کھڑا کر دیا، ہم کوئی مذاق ہیں، ہم یہاں پر اسٹیج پر چڑھے ہوئے ہیں، ہم جو یہاں پر کلام سنا رہے ہیں، آپ مذاق کر رہے ہیں ہم سے۔ وہ آپ کے ہاتھ وہ آپ کے گلے پڑنے کی کوشش کریں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر کوئی لیڈر، چاہے وہ چرچ کا پاسٹر ہو یا چرچ کا بشپ ہو، کوئی بھی، اگر وہ یہ بات کہے کہ جی میں یہاں پر کھڑا ہوں، مجھے خدا یسوع مسیح میرا لیڈر ہے، میرا روح القدس ہی لیڈر ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا یسوع مسیح جب وہ ایک لیڈرز آف دا لیڈرز ہیں، وہ لیڈروں کے لیڈر ہیں، اور یقیناً ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں آگے بڑھنے کے لیے سیکھنے کی ضرورت ہے، اور روح القدس ہمیں سکھاتا ہے، خدا یسوع مسیح ہمیں سکھاتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے زمین پر ایک سسٹم متعارف کرایا ہے، اور وہ سسٹم یہ ہے کہ وہ انسانوں کے ذریعے زمین پر کام کرتا ہے۔ اس لیے لوگ جب چرچ آتے ہیں تو لوگ چرچ میں آ کر روح القدس کو اپنے اوپر اترتے ہوئے یا خدا پاک روح کے احساس سے بھرنا ضرور چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایمان کو ایسا سمجھتے ہیں کہ جی مجھے اس روح القدس نہیں سکھانا ہے، مجھے خداوند یسوع مسیح ہی سکھائے گا، تو وہ غلط تعلیم کے ہتھے چڑھ چکے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس غلط مکاشفہ ہے، ایسے لوگوں کے پاس غلط بھید ہے۔ ہمیں خدا یسوع مسیح کے سسٹم کے تابع ہونا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں چرچ کو لیڈ کروں، یہ جاننا ضروری ہے کہ مجھے جو لیڈ کر رہا ہے وہ کون ہے۔ خدا یسوع مسیح ہیں، روح القدس ہے، خدا باپ ہیں، بائبل ہے، اس سے ہم منکر نہیں ہیں، لیکن انسانی بدنوں کے اندر میں کون لیڈ کر رہا ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ بہت اہم ہے۔ کیونکہ میں پھر دہرانا چاہتا ہوں، ڈھکن کا قانون، دا لا آف لیڈ، ڈھکن کا قانون بہت اہم ہے۔ آپ اگر 70% قابلیت سے بھرے ہوئے شخص کے فالورز ہیں، آپ 70% تک بھی شاید چلے جائیں، لیکن 70% اوپر نہیں جا سکتے، نیور، کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ قانون کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ لیڈرشپ کے قانون کے خلاف ہے۔ باقی چیز جب وہ اگر کوئی دا والا بندہ ہو تو وہ دا لگا کر کہیں سے اور بھی ٹیچنگ لے سکتا ہے، ایسا کچھ کر سکتا ہے، وہ چیزیں لیتا ہے، لیکن لیڈرشپ کی کوالٹی، میں ایمانداروں کی بات کر رہا ہوں، بے ایمانوں کی بات نہیں کر رہا۔
اس لیے میں چرچ کو لیڈ کروں گا اس سے پیشتر کہ مجھے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ میں چرچ کو لیڈ کروں گا، یہ میرے لیے جاننا ضروری ہے کہ مجھے کون لیڈ کرے گا. یس، اس لیے یہ اسپرچل فیملی بنائی گئی ہے. خدا نے روحانی خاندان زندگی میں بنائے ہوئے ہیں. یہ خدا کے کام کرنے کا سسٹم ہے. خداوند یسوع مسیح بھی جب اس دنیا میں آیا اس نے بھی اپنے آپ کسی کے تابع کیا، اور اب جانتے ہیں وہ کس کے تابع تھا. وہ آسمانی باپ کے تابع ضرور تھا. یس، لکھا وہ فرمان برداری اس نے سیکھی، اور اس لیے وہ باپ کتنے فرمانبردار رہا کہ اس نے صلیبی موت گوارا کی. لیکن انسانوں میں سے کس کے تابع تھا وہ؟ لکھا ہے، آپ نے پڑھا ہوا ہے، لکھا ہے جب وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بپتسمہ لے رہا تھا اس نے اپنا آپ اسے تابع کر دیا، اور لکھا ہے اس نے کہا میں تو خود تجھ سے بپتسمہ لینے کا مشتاق ہوں. اس نے کہا اب تو ہونے ہی دے. تابعداری ہونا بڑا ضروری ہے، تابع ہونا بڑا ضروری ہے. اس نے اپنے آپ کو مقدس یوسف کے تابع کر دیا. اس نے اپنے آپ کو اپنی ماں مقدسہ مریم کے تابع کر دیا، اور اس نے سیکھا ایون دو اس نے اپنے باپ کی جو بڑھئی کا کام ہے، جو کارپینٹر کا کام ہے، اس میں بھی اپنے باپ کا ساتھ دیا. تو اس سے پیشتر کہ میں چرچ کو لیڈ کرنا چاہتا ہوں، چرچ کو لیڈ کرنے سے مجھے یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ میں اس سے پیشتر کہ چرچ کو لیڈ کروں، مجھے کون لیڈ کرے گا. اگر آپ کا کوئی لیڈر نہیں تو مت یہ سوچے کہ آپ کسی کو لیڈ کر سکتے ہیں. ناکام ہو جائیں گے. وہ لیڈرشپ عارضی ہوگی، وہ لیڈرشپ ٹوٹ جائے گی. نیور. یہ میرا چیلنج ہے اپنے آپ کو سب سے پہلے، اور پھر ان سب کو جو سن رہے ہیں. اگر آپ کا کوئی لیڈر نہیں تو آپ مت لیڈ کسی کریں. یس، اس بات کو یاد رکھیں، کیونکہ ایک لیڈر کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ اگر میں بڑھوں گا تو میرے لوگ بھی بڑھیں گے. If I grow then my followers grows. اگر میں بڑھوں گا تو میرے فالوورز بھی بڑھیں گے. اس سے پہلے لیول کو جب ہم سیکھ رہے ہیں تو اگر ہم کو موقع ملتا ہے کہ ہمیں اچھی پوزیشن پر جانے کا، تو اچھی پوزیشن سے یعنی لیڈ کرنے کا اگر ہمیں موقع ملتا ہے تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر لیڈرشپ سکلز ہیں وہ پیدا ہوں. لیڈرشپ سکلز کے بارے میں ہم سیکھیں، چاہے وہ پاسٹر ہو، چاہے وہ ایونجلسٹ ہو، چاہے وہ ڈیکن ہو، چاہے وہ ایلڈر ہو، کوئی بھی ہو. اگر وہ لیڈرشپ کے عہدے پر کھڑا ہے، پہلے ہم نے پڑھا، یہ ضروری نہیں کہ جب وہ لیڈر جب وہ ہزاروں جب وہ ان کو فالو کرے. ابھی ہم نے خروج کے اندر 18 باب کے اندر یہی تو پڑھا ہے، ہزار پر تعینات کر دے لیڈرز کو، پھر اس کے بعد 100 پر، پھر اس کے بعد 50 پر، پھر اس کے بعد 10 پر. تو ضروری نہیں کہ فالوورز زیادہ ہوں. اگر فالوورز کم ہیں، جتنی ذمہ داری دی گئی ہے وہ اس کو اچھی طریقے سے نبھانے کی کوشش کرے. یاد رکھیں، لیڈرشپ کسی ٹائٹل یا کسی عہدے کا نام نہیں، یہ کسی عہدے یا ٹائٹل کا نام نہیں. اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ آپ اپنے بیٹے اور بیٹی کو اچھے اسکول میں پڑھانا چاہیں گے یا ایک برے اسکول کا انتخاب کریں گے جہاں پر آپ کا بچہ جب پڑھے، تو یقیناً 100% جواب ہوگا جی ہم اپنے بیٹے اور بیٹی کو اچھے اسکول میں پڑھائیں گے. یا پھر میں ایک اور کویسچن کروں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے اچھے ڈریسز کا، اچھے کپڑوں کا انتخاب کریں گے یا برے کپڑوں کا، یا انہیں ایک اچھی شاپ سے اچھے ڈریسز لے کر دیں گے یا برے ڈریسز لے کر، تو حقیقت میں آپ کہیں گے اچھے ڈریسز لے کر دیں گے. اور اگر میں کہوں کہ اگر آپ اپنی صحت سے تعلق سے جڑی ہوئی ادویات جو میڈیسن لیتے ہیں ان کا استعمال کرنے کے لیے آپ ایک چھوٹی سی جو فارمیسی ہے، میڈیکل سٹور ہے، اس کا انتخاب کریں گے جہاں سے آپ کو 2 نمبر ادویات ملیں، تو آپ کہیں گے نہیں، میں پیسے زیادہ خرچ کر لوں گا اور 1 نمبر جو میڈیسن اس کا استعمال کروں گا.
کہ اگر میں آپ سے یہ بھی سوال کروں کہ اگر آپ اپنی بیماری کی صحیح تشخیص کے لیے، یعنی آپ کو کیا بیماری ہے اس کی صحیح تشخیص کے لیے آپ اچھے ڈاکٹر کا انتخاب کریں گے یا برے کا؟ یہ میں نے لکھی ہوئی ہیں ساری چیزیں تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں جو میں سمجھانا چاہتا ہوں. تو آپ کہیں گے جی حقیقت میں اپنے اچھی صحت کے لیے ایک اچھے ڈاکٹر کا انتخاب کروں گا، چاہے اس کی فیس کتنی زیادہ ہو. اور اگر میں آپ سے سوال کروں، غور سنیں گا، آپ اپنی نسل کو اور اپنی زندگی کو بچانے کے لیے اچھے لیڈرز کا انتخاب کریں گے یا پھر باپ دادا کی طرح صرف چرچز کے ساتھ تعاون ہی کرتے رہیں گے؟ تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ یہ آپ کے اندر اب یہ جواب چلنا چاہیے. یاد رکھیں، آپ صرف اس لیے نہیں چرچ جانا چاہتے کہ وہاں پر ہم نے صرف کمپرومائز ہی کرنا ہے، وہاں پر صرف ہم نے تعاون ہی کرنا ہے. یہ نہیں کہ میرا باپ یہاں پر تھا اس لیے مجھے یہاں پر ہونا چاہیے، میرا دادا یہاں پر تھا اس لیے مجھے یہاں پر ہونا چاہیے. یاد رکھیں، آپ کا صحیح فیصلہ، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ آپ کے لیے اور آپ کی نسلوں کے لیے باعث برکت ہو سکتا ہے. اگر باپ دادا نے اس لیڈر کو فالو کرتے ہوئے جو حقیقت میں لیڈرشپ کی کوالٹی سے نہیں بھرا، اس کو فالو کرتے ہوئے سفر کیا ہے، تو یاد رکھیں ہماری نسل بھی اس فارمولے کو کبھی نہیں اپنا پائے گی کہ نہیں جی میں نے ابھی یہاں سے چھوڑنا ہے کیونکہ میرا دادا بھی یہاں پر تھا، میرا باپ بھی یہاں پر تھا، اب میں بھی یہاں پر رہوں گا اور میری آنے والی 7 پشتیں بھی یہاں پر رہیں گی. اور یہ خطرناک فیصلہ ہے. اور ایسے لیڈرز بھی کبھی بھی یہ نہیں کہتے. اگر پتہ ہے بہت سے پاسٹر، بہت سے خادم چرچ کی پوزیشن کو چھوڑنا نہیں چاہتے، ایون دو انتہا افسوس دی گل ہے، شرم دی گل ہے، بڑی شرم دی گل ہے کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے اور ایسے لوگوں کو میں ڈاڈی طرح جانتا ہوں. یقین کرے جو بات کرنے جا رہا ہوں، ایک دفعہ چرچ کے ممبر کے جو چرچ کی کلیسیا ہے اور چرچ نے ایک دفعہ ایک ایلڈر کو ہونے کے لیے منتخب کیا، پوری زندگی وہ ایلڈر ہی رہتا ہے. اس کو چرچ نے ہٹا بھی دیا کہ اب یہ ایلڈر نہیں ہے، اس کی جگہ نیا ایلڈر، سال بعد نیا ایلڈر آ گیا، 5 سال بعد نیا ایلڈر آ گیا. اس سے پھر بھی لوگ کہیں ایلڈر صاحب، ڈیکن صاحب، حالانکہ وہ چرچ کا اب ایلڈر نہیں ہے. میری بات وہ سمجھ رہے ہوں گے. انہیں اسے اس لیے ایلڈرشپ سے ہٹا دیا گیا کیونکہ ایک بڑا گھبن اس نے کیا، بڑی اس نے جب وہ ایک جھوٹ کے پلندے باندھ کر اس نے جب وہ کرپشن کی اور اسے ایلڈرشپ سے ہٹا دیا گیا، یا اسے 1 سال یا 2 سال کے لیے ایلڈرشپ کے لیے آزمایا گیا، تو پھر اس کے بعد اسے ایلڈرشپ سے ہٹا دیا گیا. اسے کہا گیا کہ اب آپ چرچ کے ایلڈر نہیں رہیں گے، اب ہمیں نئے ایلڈر کی ضرورت ہے. اور لوگ پھر اسے کہیں گے، وہ پوری زندگی اس کے نام کے ساتھ ہی لگ جاتا ہے ایلڈر. میں کیسے ایلڈر نہیں، وہ ویلڈر ہی تھا، اس کو میں جانتا ہوں. خدا جب وہ تو مر چکا ہے، میں اس کو اس کے بارے میں کوئی غلط نہیں کہنے لگا. جو اس کی زندگی میرے سامنے تھی میں اس کو کہنے لگا ہوں کہ وہ شہزادہ ہی تھا. وہ شہزادہ تھا. آپ سمجھ لیں اس بات سے، شہزادہ تھا وہ. میں نام یوز کر لوں گا کیونکہ یہ جب وہ ہم نے اس کو پوسٹ بھی کرنا ہے چینل کے اوپر، تو وہ شہزادہ ہی تھا اور اس نے اپنے ساتھ ایلڈر لگایا ہوا تھا. اور شرم آتی اسے دیکھ کر شرم آتی تھی کہ جو تو ایلڈر کہنے ہیں. میں ہمیشہ سے انکل جی کہتا تھا. انہوں پتا تھا میں کہ تو ایلڈر نہیں، تو ویلڈر ہے، اور تو عجیب جا ایلڈر ہے. تو کہنے والے بھی بیوقوف ہے، تو بھی بیوقوف، تو بھی نہیں کسی کو کہتا. اچھا میں کہنا چاہ رہا ہوں، بہت سے جو عہدے پر کھڑے جاتے ہیں، جب اس عہدے سے جب وہ فارغ ہوتے ہیں تب بھی وہ اس عہدے سے اترنے کا نام نہیں لیتے. وہ اندر پوری زندگی میں سانو ایلڈر ہی کہنا. تو ہاں پوری زندگی اب مجھے یہی کہنا ہے. اچھا چلیں آپ اسے ایکس ایلڈر کہہ لیں، لیکن نہیں، انہیں ایلڈر ہی کہیں گے. اور وہ بھی کہے گا منو ایلڈر کیوں نہیں کہتے. بڑی شرم کی بات ہے ایسے بندوں کو پکڑ کے نا ABCD سمجھ آیا. بہت خطرناک بات ہے یہ. تو چرچ کے اندر اب یہ ہمیں سسٹم چینج کرنا پڑے گا. ہم کن لیڈرز کو فالو کر رہے ہیں؟ اگر وہ لیڈرز کو ہم اس لیے فالو کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایک اچھے عہدے پر ہیں، ان کے پاس ایک اچھی گاڑی ہے، ان کے پاس ایک اچھا چرچ ہے، ان کے پاس بڑا خوبصورت قبرستان ہے، ان کے پاس ایک بڑا اچھا سٹیٹس ہے، وہ کل کو میری ہیلپ کریں گے،
वो कल को मेरे साथ खड़े होंगे, चाहे मेरी नस्ल और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, मैंने उनको नहीं छोड़ना। ये ओहदे के लीडर होते हैं, इन्हें पोजीशन लीडर्स कहा जाता है। और जो फॉलोअर्स होते हैं वो इनका कहना मानते ही मानते हैं, उन्हें इनको नहीं छोड़ना होता, क्योंकि वो अपनी पोजीशन के लीडर होते हैं। ये हकीकत में लीडर्स ऐसे लीडर्स नहीं हैं जो दिलों के अंदर जगह बनाते हैं। ये ऐसे लीडर्स हैं जो कि अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो ये पोजिशनल लीडर्स हैं। याद रखें कि चर्च ग्रो करेगा, तरक्की करेगा सिर्फ लीडर्स की वजह से, क्योंकि लीडर जो है ये जो एक वर्ब है, नॉन नहीं है। जितने पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको पता है वर्ब और नॉन की क्या तारीफ है, लेकिन मैं इसको बताऊंगा। बेसिकली जो वर्ब है ये एक्शन का नाम है, काम करने का नाम है। लीडर जो होते हैं वो काम करते हैं, वो स्टिल एक अपनी जगह पर साकर नहीं जाते। लीडरशिप जो है वो एक वर्ब है, वो नाउन नहीं है, क्योंकि लीडर जो है वो बेसिकली एक्शन में रहते हैं, काम में रहते हैं, अपने ऊपर काम करते रहते हैं। अपने ऊपर काम करने के बाद चर्च के ऊपर काम करते हैं, अपने फॉलोअर्स के ऊपर काम करते रहते हैं, क्योंकि ये एक्शन का नाम है। और फिर एक्शन के साथ साथ इन्फ्लुएंस, मैंने कहा ये एक ऐसी बाअख्तियार और बाअसर शख्सियत होते हैं जो अकेले ही, मैं जो बात करने जा रहा हूँ इसके बाद ख़त्म कर रहा हूँ, अकेले ही जीतना और कामयाब नहीं होना चाहते। नहीं, हकीकी तौर पर जो लीडर्स हैं, जो सही लीडर्स हैं, वो अकेले ही जीतना नहीं चाहते, वो अकेले ही कामयाब नहीं चाहते, बल्कि वो अपने फॉलोअर्स के हाथ पकड़कर कामयाब होना चाहते हैं। वो ये नहीं कहना चाहते कि मैं कामयाब हो गया। ये लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी है। ये लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी। लीडर कभी ये नहीं कहेगा मैं कामयाब हो गया, बल्कि वह फॉलोअर्स का हाथ पकड़ेगा, हम कामयाब हुए। ये लीडरशिप की सबसे बड़ी क्वालिटी है। अगर लीडर कहता है मैं कामयाब हो गया, वो लीडर नहीं है। लीडर हमेशा ऐसा नहीं है कि वो पहाड़ पर चढ़कर चोटी पर खड़ा हो जाए और नीचे लोगों को देखो मैं तो कामयाब हो गया, अब इनका क्या होगा। नो, लीडर हकीकत में वो है जो नीचे जाता है, उनको अपने साथ लेता है और उनको साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़कर कहता है मैं कामयाब नहीं हुआ, मैं अकेला कामयाब नहीं हुआ, हम सब कामयाब हुए हैं। तो बेसिकली ये एक लीडर की सबसे बड़ी खूबी है। सो पहला जो लेवल हमने सीखा है वो है पोजिशनल लीडर। ऐसे लीडर जिनके ओहदे की वजह से लोगों के पास कोई चॉइस नहीं होती, उन्हें यस सर यस सर यस सर करना ही पड़ता है। इसलिए नहीं कि वो अच्छे लीडर हैं, इसलिए कि वो अच्छे ओहदों पर हैं। सो खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से कसरत की बरकत दे। आमीन।